تو یہ دیکھیں یہ کافی قبریں یہاں پر کھلی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی جو لوگ یہاں پر دفن ہوئے ہیں اور جو لوگ آئیں گے یہاں پر. آج میں یہاں پر المعلا قبرستان میں موجود ہوں جسے ہمارے لوگ جنت المعلا بھی کہتے ہیں. یہاں پر حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین سید خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک اور قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی قبر مبارک بھی ہے. تو یہ ساری قبریں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور مزید یہاں پر کچھ کھلی ہوئی قبریں بھی ہیں. یہاں پر میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب قبریں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور عام طور پہ یہاں پر مکمل زیارت آپ کو اس ویڈیو میں کرواؤں گا جنت المعلا کی. تو چلیں شروع کرتے ہیں. تو یہ اس طرح انہوں نے تقسیم کر کے رکھے ہوئے ہیں الگ الگ. تو یہ عبدالرحیم صاحب ہیں اور یہاں سے یہ دیکھیں نمبرز لگا کے رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر اندر کی طرف قبریں ہیں اور یہاں پر کچھ خاص قبریں ہیں ان کے بارے میں ہمیں عبدالرحیم صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. آگے جا کر صحابہ کی قبریں ہیں اور آگے سید خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی طرف بھی. یہ جو 30 نمبر کا بلاک ہے اس کے ساتھ ہی یہ بچوں کا بلاک ہے. یہاں پر اطفال لکھا ہوا ہے اور یہاں پر یہ جو قبر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ قبر ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی اور اس کے ساتھ اس کے سامنے ہی یہ قبر ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی. یہ قبر مبارک ہے. تو یہ دیکھیں نزدیک سے. ابھی ہم اس ٹنل سے آئے ہیں دوسری طرف سے جو کہ دوسری سائیڈ ہے المعلا کی جہاں سے جو دروازہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اور اس کے علاوہ وہاں پر وہ دوسرا دروازہ ہے وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گا جب یہاں سے میں باہر جاؤں گا. تو وہ ہے دوسرا دروازہ المعلا کا جعفریہ والی سائیڈ ہے یہ اور وہ جو دوسری سائیڈ آپ کو میں نے دکھائی تھی وہ تھی سلیمانیہ والی سائیڈ. اور یہاں پر یہ دیکھیں کافی قبریں ہیں اور یہ جو دونوں سائیڈیں المعلا کی کنیکٹ کرتا ہے ٹنل اس کے بالکل سامنے آپ جائیں گے بالکل سیدھا آپ نے جانا ہے تو سامنے ہوگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی قبر بھی وہیں پر ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے ساتھ ہی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا پورا نام خدیجہ بنت خویلد بن اسد القرشیہ تھا. آپ کی نسبت قریش کے بڑے قبیلوں میں سے ایک قبیلے سے تھی اور بہت زیادہ مالدار بھی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی 40 سال کی عمر میں ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی صرف 25 سال. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری اولاد کی والدہ ہیں. ماں سوا ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی والدہ کا نام تھا ماریہ القبطیہ یعنی کہ ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھی صرف ایک بیٹے کے سوا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ایک سب سے بڑا شرف یہ بھی حاصل ہے کہ آپ سب سے پہلی خاتون اور سب سے پہلی مسلمہ تھی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے لیکن جو انسان اس دنیا پہ سب سے پہلے اسلام لے آیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی. یہ دیکھیں یہ قبریں ابھی خالی کی ہوئی ہیں اور اس طرح سے انہوں نے اوپر سے بند کر کے رکھا ہوا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ایک کھلی ہوئی بالکل کھلی ہوئی قبر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ والی قبر کھلی ہے اور المعلا کی قبر. اور عبدالرحیم صاحب ہمیں بتائیں گے آگے کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. جی بتائیں عبدالرحیم صاحب. جی یہ سب سے پہلے تو جب یہ مردے کو نیچے اتارتے ہیں نا تو دائنے ہاتھ پہ اس کو سلاتے ہیں قبلہ رخ کر کے. تو یہ جیسے کہ آپ کو قبر نظر آ رہی ہے یہاں پر المعلا کی قبر ہے اور یہ جس طرف یہ سیڑھی پڑی ہے نا یہ ہماری دائیں سائیڈ ہے اور دائیں سائیڈ پہ ہی میت کو یہاں پر لٹایا جاتا ہے اور اسے لٹایا بھی دائیں سائیڈ پہ ہی جاتا ہے. پیٹھ پہ اس کو نہیں رکھا جاتا. دائیں سائیڈ پہ لٹا کے اس کا چہرہ قبلے کی طرف. اب یہاں پر دیکھیں اس طرف ہے قبلہ ہمارے تو یہاں پر قبلے کی طرف ہی اس کا چہرہ کر کے اسے لٹایا جاتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قبریں کھولی جاتی ہیں یہاں پر المعلا میں یہ بالکل حقیقت ہے. قبریں کھولی جاتی ہیں المعلا میں ہر 3-3.5 سال کے درمیان میں یہاں پر قبر کھولی جاتی ہے. اور جو میت ہوتا ہے اسے نکالتے نہیں ہیں یہاں سے قبر سے بلکہ اسے یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ کچی مٹی ہے یہاں پر نیچے اور اسی جگہ پہ کھڈا کھود کے میت کے کافی حد تک جو میت ہے وہ گل چکا ہوتا ہے تو پھر اسے نیچے کی طرف اور زیادہ دبا دیتے ہیں اور پھر اوپر مٹی ڈال کے پھر سے یہ قبر آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر قبر دوبارہ سے ریڈی کر دیتے ہیں نیکسٹ مردے کے لیے. تو یہ دیکھیں یہ کافی قبریں یہاں پر کھلی ہوئی ہیں
اللہ ताला मग़फ़रत करे उनकी, जो लोग यहाँ पर दफन हुए हैं और जो लोग आएंगे यहाँ पर दफन होंगे। ये देखें, ये सारी कब्रें हैं, क्योंकि उन्होंने कब्रें खोलनी होती हैं इसलिए कब्रें जो हैं पक्की बनी हुई हैं यहाँ पर। ये देखें, और ये मेन दरवाज़ा है सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक इसके अंदर है, लेकिन ये बंद है, आम लोगों को इंटर नहीं होने देते। और अंदर काफ़ी कब्रें हैं, आगे से कोई जगह नज़र आएगी तो फिर वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक। ये देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा ताहरा उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। अब मैं ऊपर से जाके दूसरी तरफ से भी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर काफ़ी कब्रें हैं अंदर, लेकिन मेन कब्र सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे क़ासिम रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र। यहाँ पर देखें, ये काफ़ी कब्रें हैं और यहाँ पर सहाबा की कब्रें भी हैं, लेकिन मशकूक हैं, लोगों को पक्का पता नहीं है कि कौन कौन सी कब्रें किन सहाबा की हैं। ये आप देख रहे हैं, और वहाँ पर नीचे मैं अभी मौजूद था, वो नीचे अगर आप अभी आपको नज़र आ रहा हो तो वो कब्र है सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की कब्र मुबारक वहाँ पर, बिल्कुल वही जगह। अब्दुर्रहीम साहब, यहाँ पर कब दफन करते हैं? जी, यहाँ पे रमज़ान में दफन करते हैं, आखिर अशर अवाखिर में। हर साल तो नहीं, 3-4 साल बाद अशर अवाखिर में खोलते हैं। इसका नसीब वो दफन हो गया 10 दिन के लिए, बस उसके बाद बंद कर देते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबका नसीब अच्छा करे, और काम तो आमाल ही आने हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, अमूमन जिन भी ज़ियारतों पे आते हैं तो वो लोग जो है कभी कभी कब्रों के पास से मिट्टी भी उठाते हैं या कब्रों से तबर्रुक हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ इस्लाम में तो जायज़ नहीं है। और कुछ लोग सजदा भी करते हैं, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान इंडिया में तो जब दरबारों पे जाते हैं तो वहाँ पर तो सजदा करते हैं, वहीं से आदत उनकी बनी होती है, तो यहाँ पर भी आते हैं तो फिर वो लोग सजदा करना या माथा टेकना या ऐसा कुछ करते हैं, कम इल्म होने की वजह से। तो अगर किसी को इस बारे में अभी पहली बार पता चला हो तो ऐसे ना करें, यह शिर्क में शामिल होता है, और अल्लाह ताला आपकी और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए।